بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ عرب کے حالات آپ نے سماعت فرمائے کہ کس طرح وہاں جہالتیں تھیں، شراب عام تھی، بدکاریاں عروج پر تھیں، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا اور کمزوروں کو ستایا جاتا، یتیموں پر ظلم و ستم کیا جاتا، خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت نصب کر دیے گئے۔ یہ سارے حالات تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی ہدایت کا سر چشمہ بن کر کے تشریف لائے، اس جہالت کی تاریکی کو دور کرے۔ خانہ کعبہ تقاضا کر رہا تھا کہ اس کو پاک و صاف کرنے والا کوئی آ جائے۔ کمزور دعائیں کر رہے تھے کہ کوئی ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچانے والا آ جائے۔ عورتیں تقاضا کر رہی تھیں کہ ان کو حق دلانے والا کوئی آ جائے۔ یتیم تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی ان کا سہارا بن کے آ جائے۔ زندہ درگور ہونے والی بچیاں یہ تقاضے اللہ سے کر رہی تھیں کہ کوئی ان کی زندگی بچانے والا آ جائے۔ ایسے تاریک ماحول میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نور بھیجا۔ وہ نور کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ نور آیا اور اس کی روشنی سے عرب ہی نہیں بلکہ سارا جہان منور ہو گیا، ہر طرف اجالا ہو گیا۔ اس نور کی کچھ تفصیل مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ پہلے نور کی شکل میں ہوئی ہے۔ اس ضمن میں حضرت شیخ سعید سید گازرونی اور شیخ المشائخ شیخ سعد الدین حموی رحمہم اللہ کی کتاب وسیلۃ الصدیقین کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ موجودات سے پہلے رب کریم نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تمام موجودات سے پہلے، تمام مخلوقات سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا نور و نبیک یا جابر، اے جابر تمام موجودات سے، تمام مخلوقات سے سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ تمہارے نبی کا نور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ وضاحت فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بھی بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے
میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یہ بہت ساری روایات ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق نور کی شکل میں ہونے کی وضاحت ملتی ہے۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مخلوقات سے کتنے عرصے پہلے پیدا کیا گیا، کتنی مدت پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا۔ اس تعلق سے اشرف المصطفیٰ میں حضرت ابو موسیٰ مدنی تحریر فرماتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام موجودات سے 9 لاکھ سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ حضور کا نور تمام مخلوقات سے پہلے 9 لاکھ سال پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا، اور وہ نور حسب مشیت ایزدی اس بساط عالم کے گرد مصروف طواف رہا، اور ایک مدت تک عالم غیب میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تخلیق میں آ چکا، اور اللہ نے جب تک چاہا وہ نور طواف میں مشغول رہا۔ اس کے بعد بارگاہ رب الارباب سے سجدے کا حکم ملا، اس نور کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور 3 لاکھ سال یہ نور سجدے میں مصروف رہا۔ 3 لاکھ سال یہ نور سجدے کے اندر رہا۔ اب خود اشرف المصطفیٰ کے مصنف حضرت ابو موسیٰ مدنی یہ 3 لاکھ سال کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ کون سے سال ہیں، یہ دنیا والے سال نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جہان کے کہ جس کا 1 سال 360 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس جہان کا 1 دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس جہان کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے 1000 سال وہاں کا 1 دن۔ اگر آپ اس حساب سے اندازہ کریں، ویسے تو قرآن پاک میں قیامت کے دن کی جو مقدار آئی ہے وَمِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، قیامت کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ تو ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر، یہ روایت اگر ہم مانتے ہیں 1000 سال کی، تو وہاں کا 1 سال ہمارے دنیا کے 3,65,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ 1 سال وہاں کا ہمارے یہاں کے 3,65,000 سال۔ آپ یہ مدت اگر اندازہ کرنا چاہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آج تک کتنے سال ہوئے؟ 2022، ابھی 2022 چل رہا ہے، یہ عیسوی سن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اور اس سے پہلے دنیا اگر 3,000 سال، 4,000 سال، 5,000 سال بھی رہی ہوگی، دنیا کی مدت آپ زیادہ سے زیادہ شمار کر لیں کہ 10,000 سال۔ وہاں کا 1 دن 1 سال دنیا کے 3,65,000 سال کے برابر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ سجدے میں رہا وہاں کے 3 لاکھ سال کے حساب سے۔ تو ہم اس کی مدت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی زیادہ مدت ہے۔ دوران سجدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نور ان الفاظ میں خالق و مالک کو یاد کرتے رہا، یعنی سجدے کی جو تسبیح تھی وہ تسبیح کیا تھی؟
سبحان العلیم الذی لا یجہل، پاکی ہے اس جاننے والے رب کی جو کسی بات سے بے خبر نہیں۔ سبحان الحلیم الذی لا یعجل، اور پاکی ہے اس حلم والے رب کی جس کے اندر کوئی جلد بازی نہیں۔ اس لیے اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا ان الانسان کان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو تسبیح تھی سجدے کی اس میں یہ بھی تھا سبحان الجواد الذی لا یبخل، پاکی ہے اس جود و سخا کرنے والے، سخاوت کرنے والے رب کی جس کے اندر بخل نہیں۔ یہ تسبیح نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 لاکھ سال تک سجدے میں یہ تسبیح پڑھتا رہا، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے امام نجم الدین عمر نصفی نے اپنی کتاب بحر العلوم میں لکھا، اور مرصاد کتاب کے مصنف نے اس کی تائید کی۔ نور آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام تمام موجودات سے قبل عالم وجود میں آیا، اس کے لیے 12 حجابات بھی بنائے گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے لیے 12 حجابات بنائے گئے تھے، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت اور حجاب شفاعت۔ یہ 12 حجابات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد اس نور پاک کو مشیت ایزدی نے اپنی مرضی کے مطابق حجابات میں رکھا، جو حجابات بنائے گئے تھے ان حجابات میں رکھا۔ مثلا حجاب قدرت میں 12,000 سال اللہ نے نور مصطفیٰ کو حجاب قدرت میں کتنے 12,000 سال تک رکھا، اور وہاں یہ نور مصطفیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح میں مشغول رہا۔ 12,000 سال تک نور مصطفیٰ کی حجاب قدرت میں یہ تسبیح تھی، اور حجاب عظمت میں 11,000 سال یہ نور مصطفیٰ رہا، اور وہاں سبحان عالم السر والخفی کی تسبیح میں مشغول رہا۔ پھر حجاب منت میں 10,000 سال، اور ان 10,000 سالوں میں سبحان الحی القیوم الرفیق الاعلی کی تسبیح میں مشغول رہا۔ اس کے بعد حجاب رحمت میں 9,000 سال، اور اس میں سبحان حی القیوم کی تسبیح میں مشغول رہا۔ اس کے بعد حجاب سعادت میں 8,000 سال، اور اس میں سبحان من هو دائم لا یسہود اس تسبیح میں مشغول رہا۔ پھر حجاب کرامت میں 7,000 سال، اس 7,000 سال کے عرصے میں سبحان من هو غنی لا یفتقر اس تسبیح میں مشغول رہا۔ پھر حجاب منزلت میں 6,000 سال، سبحان العلیم الحکیم کی تسبیح میں مشغول رہا۔ پھر حجاب ہدایت میں 5,000 سال، سبحان ذی العرش الکریم کی تسبیح میں مشغول رہا۔ پھر حجاب نبوت میں 4,000 سال، سبحان رب العزت عما یصفون کی تسبیح میں مشغول رہا۔ حجاب رفعت میں 3,000 سال، سبحان ذی الملک والملکوت کی تسبیح میں مشغول رہا۔ حجاب ہیبت میں 2,000 سال، سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح میں مشغول رہا۔ حجاب شفاعت میں 1,000 سال، سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح میں مشغول رہا۔ یہ
12 حجابات میں نور مصطفیٰ کی سیر ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب ان حجابات سے باہر نکالا گیا تو 10 دریاؤں میں اس نور مصطفیٰ کو غسل دیا گیا۔ وہ 10 دریا کیا ہیں؟ دریائے شفاعت، دریائے رحمت، دریائے نصیحت، دریائے شکر، دریائے صبر، دریائے سخاوت، دریائے انابت، دریائے یقین، دریائے علم، دریائے قناعت اور دریائے محبت۔ ان 10 دریا میں حضور کے نور کو غسل دیا گیا۔ اب یہ ساری کیفیات غسل دینے والا جانتا ہے، اور جس نور مصطفیٰ کو غسل دیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے۔ دریائے شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال غسل دیے گئے، اور اس میں حضور کی جو نور سے صدا تھی وہ ربی ربی کی صدا تھی، میرے رب میرے رب۔ پھر دریائے نصیحت میں 2000 سال سیاحت کی اور الہی الہی کی صدا بلند کی۔ دریائے شکر میں 3000 سال غوطہ خوری کی اور سیدی سیدی کی صدا بلند کی۔ دریائے صبر میں 4000 سال سیاحی کی اور یا احد کی تکرار جاری رکھی، اور دریائے سخاوت میں 5000 سال غواصی کی اور یا واحد کا ورد کرتے رہے، اور دریائے انابت میں 6000 سال سیاحت کی اور یا فردو کی تلاوت میں مشغول رہے۔ اسی طرح 7000 سال دریائے یقین میں شناوری کی اور یا علی کا ورد جاری رکھا۔ یہاں یا علی سے مراد اللہ کا جو نام ہے یا علی، وہ حضرت علی کا نام نہیں، اللہ کا نام علی ہے وہ۔ 8000 سال دریائے علم میں غواصی کی اور یا عظیم پڑھتے رہے۔ دریائے قناعت میں 9000 سال متفکر رہے اور یا رؤوف کی صدا بلند فرماتے رہے۔ اور دریائے محبت میں جو آخری دریا اور تعداد کے اعتبار سے 10واں دریا، اس دریا میں غوطہ زن رہے اور سبح قدوس یا اللہ یا کریم کے الفاظ سے خالق و مالک کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ 10 دریاؤں میں غسل، 12 حجابات میں آپ تسبیح سجدے میں اور تسبیحات میں مشغول رہے، اور 10 دریاؤں میں غسل دیا گیا۔ اس موقع پر رب تبارک و تعالیٰ نے 10ویں دریا میں ایک فرش پیدا فرمایا جو 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر تھا۔ فرش بچھونے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 دریاؤں میں غسل دینے کے بعد پھر فرش پیدا فرمایا جس کی وسعت یہ تھی کہ 7 آسمان اور زمین کے برابر، اور اس میں نورانیت اور بزرگی عنایت فرمائی، اور اس میں بزرگی کے 700 مقامات تخلیق فرمائے۔ اب یہ 700 مقامات کیسے تھے اور ان میں کیا کیا ہوا، انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ کا فیضان نصیب فرمائے اور اس کی چمک سے ہمارے دلوں کو بھی چمکائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔